الحمد لله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح بخاری کا درس سن رہے ہیں آپ. جس کو آناف جو ہیں باوضو سنتے ہیں. جیسے صحیح بخاری باوضو سنتے ہیں وہ، لیکن عمل نہیں کرتے. ہے حیرت کی بات. گڑ کھائیں، گل گڑوں سے پرہیز. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ رضی اللہ عنہ الی الیمن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا. وقال ادعوهم الى شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ تم ان کو پہلے دعوت دینا کہ وہ کلمہ شہادت کی گواہی دے دیں. وہ گواہی دیں کہ نہیں ہے اللہ مگر اللہ الہ ہے، نہیں الہ مگر اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، پھر اگر وہ اس چیز کو مان لیں، کلمہ شہادت پڑھ لیں، تو گویا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جیسے قرآن مجید میں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. دیہاتوں نے جب کلمہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے ہم. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم مومن نہیں ہوئے بلکہ تم ابھی مسلم ہوئے. قولوا اسلمنا، تم نے اسلام قبول کیا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ پھر تمہارے اعمال میں تو کچھ کم نہیں کرے گا، پھر تم مومن کے درجے کو پہنچو گے. تو ظاہر ہے کہ مومن کا درجہ جب ملتا ہے جب آدمی مسلسل اطاعت اللہ اطاعت رسول کرتا رہتا ہے. شروع میں تو آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ پڑھا مسلم ہو گیا. تو ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں مومین کہنے کو قابل اعتراض سمجھتے تھے. یہ تو قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس و ذات پاک صاحب مت سمجھا کرو. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا، ایک صحابی کو نہیں دیا. اگرچہ وہ صحابی بڑے توحید پسند اور اللہ رسول کے فرما بردار تھے، لیکن ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں دیا مال میں سے. مال کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اللہ آپ جانتے تھے کہ کس کو مال دیا جائے، کس کو نہیں دیا جائے. جس کو دیا جا رہا ہے وہ ضروری ہے، جس کو نہیں دیتے تو وہ کوئی بات نہیں ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر اس آدمی کے بارے میں جو ہے نا وہ اٹھا بل والا کہ میں بتاؤں آپ کو یہ اتنا اچھا آدمی ہے، آپ نے ان کو کچھ مال بتا نہیں دیا. تو اٹھ کر گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو مومن سمجھتا ہوں جن کو آپ نے مال نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا مومن سمجھتے ہو یا مسلم؟
مطلب کیا کہ آپ نے مسلم سمجھو، مومن نہیں. خیر وہ جا کے بیٹھ گئے. پھر دوبارہ ان کے دل میں جذبہ اٹھا ان کے بارے میں، وہ پھر آگے کہا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو مومن سمجھتا ہوں. آپ نے پھر فرمایا مومن سمجھتے ہو یا مسلم؟ پھر جا کے بیٹھ گئے وہ. پھر ان کے دل میں ان کے جو حالات تھے انہوں نے ان کو غلبہ کیا، پھر آگے بتایا، یہی بات پھر ہوئی. پھر آپ نے فرمایا کہ سنو اے سعد، میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کا اسلام نیا نیا ہوتا ہے، جن کے بارے میں مجھے خبر ہوتی ہے کہ اگر میں ان کو مال نہیں دوں گا تو یہ اوندھے منہ دوزخ میں جا پڑیں گے. اور جس کو میں نے نہیں دیا ہے مجھے پتا کہ وہ کہیں بھاگنے والا نہیں ہے، وہ مسلم پکا ہے، مومن پکا ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے، آپ جا کے بیٹھ جاؤ. جس کو نہیں دیا کوئی بات نہیں ہے. تو اس سے معلوم بھی ہو رہا ہے کہ مومن نہیں کہنا چاہیے، مسلم کہنا چاہیے اپنے آپ کو. مومن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم جنتی ہیں، اور جنت میں کون جائے گا اللہ کو پتا ہے. ہم امید تو کر سکتے ہیں لیکن یقیناً نہیں کہہ سکتے. جیسے دارمی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، کچھ لوگ آئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا من انتم، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا نحن المومنون، انہوں نے کہا ہم مومن ہیں. تو انہوں نے کہا اعتراضاً تو تم یہ کیوں نہیں کہتے تم جنتی ہو؟ تو یہ بھی کہتے جنتی ہو تم؟ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے پسند نہیں کیا مومن کہنے کو. تو وہی بات ہے یہاں پر کہ جب آدمی اس کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے دائرہ اسلام میں قدم رکھ دیا، اللہ کو ایک ماننے کا اقرار کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول مان لیا. اب آگے دیکھنا کہ وہ عمل کرتا ہی نہیں کرتا ہے. کلمہ کو تو ہو گیا، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ کو تو ہو گیا، کلمہ کو ہونے کے بعد عمل کرتا نہیں کرتا. کلمہ کو ہونے کے بعد قبر کو پوچھتا ہے، کلمہ کو ہونے کے بعد بدعتوں پہ عمل کرتا ہے، وہ باتیں جو اسلام میں نہیں ان پہ عمل کرتا ہے. پھر کلمہ کا فائدہ کہاں ہوا؟ پھر وہ کلمہ کو کر رہے کہ سب کلمہ کو ہے، لیکن کلمہ کا جو صحیح حق ادا کرتا ہے وہی جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرتا ہے، سوائے اس کے کہ اس سے کہیں پر نہیں ہو پاتی ہے تو اور بات ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا وَإِذَا أَمَرْتُكُم بِشَيْءٍ فَأْتُوا مَا اسْتَطَعْتُم، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں جہاں تک ہو سکتا ہے تو پورا کرو. آمد میں ہے صحیح سند کے ساتھ. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کلمہ شہادت جب پڑھ لے تو آپ نے فرمایا تو اسے چھوڑ دینا. اس معاملے میں آپ کا کچھ کرنا نہیں ہے. ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلۃ. پھر آپ نے فرمایا فعالمہم، پھر ان کو تم اس بات کی پہچان کرانا کہ اللہ نے ان پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے ہر دن اور رات میں. وَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، پھر اگر وہ نماز پڑھنے کا بھی اقرار کر لے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی شعبہ پورا ہو گیا. کلمہ شہادت کا شعبہ پورا ہو گیا، نماز پڑھنے کا شعبہ پورا ہو گیا. فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، اور پھر ان کو تم اس بات کی یہ پہچان کرانا، مسائل سے روشاں کرانا کہ تم پر اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کر دی ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے مالداروں سے لی جائے گی یا ان کے غریب لوگوں کو دی جائے گی. اگر یہ اس کے بھی مال لیتے ہیں تو گویا وہ انہوں نے اسلام میں آنے کا قدم رکھ دیا ہے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گورنر بنا کر بھیجا اور اس بات کی تبلیغ کے لیے بھیجا تاکہ وہ اسلام کو پیش کریں اور لوگوں کو ان تمام باتوں کو بتائیں، مسائل سے ان کو روشناس کرائیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رجلا، ایک شخص تھے، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی جنت. کہتے ہیں ایک شخص تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسے عمل کی خبر دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. یہ اصل میں آدمی کو اپنی آخرت کی فکر. کبھی آپ بیٹھ کے یہ بات نہیں کرتے یار چلو ایسا کوئی عمل نکالیں جو جیسے جنت میں چلے جائیں، چلو پتہ کرتے ہیں. نہیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، اس کی برائی، اس کی بھلائی، اس میں لگے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہے بتائیے؟ یہ وہ تو بیٹھتے تھے کس لیے؟ آؤ 2 گھڑی بیٹھ کے ایمان تازہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ رسول کی باتیں کر کے ایمان تازہ کرتے ہیں. ایمان میں جو پھیکا پن آ رہا ہے یا اس میں اتار آ رہا ہے وہ ایمان کو چڑھائیں، اس لیے بیٹھا کرتے تھے.
ہمارے یہاں کیا وہ جو ایسا ہے اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، وہ سارا جو ہے نا جو ان کے بیٹھنے کا جو مزہ تھا خراب ہو جاتا. مزہ آئے گا ایمانی باتیں کرنے سے آئے گا. جو ایمان والا ہوگا وہ سنے گا، ورنہ چلا جائے بھائی میں چلتا ہوں یار، تم بھی پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہو. یہ یہاں صحیح ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس میں راوی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ. وہ لمبی حدیث ہے کافی. اس میں بھی یہ بات کی تھی انہوں نے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جنت پہ لے جائے اور مجھے دوزخ سے دور کر دے. ایسے کئی عمل بتائے آپ نے. مثلا آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ادھر آؤ، اے بھائی بیٹھ جاؤ، فون بند کرو، بیٹھ جاؤ. فون ضروری نہیں ہے، اس سے جب آپ بیٹھے فون کر کے بند کر کے بیٹھا کریں. آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ایک شخص کو اسی بات پر کہ تم مسجد سے لے کے جو راستہ ہے وہاں سے آدھا راستہ چیز ہٹا دیا کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی. یہ عمل ایسا ہے آدمی کا کہ جنت اس کو نصیب ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقی سارے غلط کام کرتے رہیں، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کر کے ہمیں کچھ تسلی ہو جائے گی کہ ہم اس کو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے. یہ تسلی ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سارے کام چھوڑ دو اور بس راستے صاف کرو مسلمین کے لیے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، وہ جو آدمی زبان کی مجھے گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے کہ میں صحیح چلاؤں گا، جنت مل جائے گی. کتنا آسان ہے کہ آپ مسلم ہیں، زبان کو صحیح استعمال کریں. یہ وہ ترمذی کی حدیث میں یہ بھی ہے جو معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں. کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اسی کی عبادت کرنا، یہ سب بات کہتے چلتے ہیں. روزے رکھنا، روزے ڈھالیں، صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ سب کہتے جاتے ہیں. پھر ان کو آخر میں آگے بتاتے ہیں کہ تمہیں میں وہ عمل نہ بتاؤں جو ان تمام کاموں کی جڑ ہے. اگر تم نے یہ سارے کام کیے اور یہ نہیں کیا وہ سارے کام بیکار ہو جائیں گے، اور تم نے سارے کام کیے یہ کام بھی کیا تو سارے کام صحیح ہو جائیں گے. کیا فرمایا آپ نے؟ کف علیہ کا ہاضا، آپ نے اشارہ کیا منہ کی طرف، زبان سے کہا اس کو روک کے رکھ. معاذ بن جبل سے کہا اس کو روک کے رکھ اس کو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بألسنتہم، جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری اس پر کب پکڑ ہوگی. آپ نے فرمایا کہ اے معاذ کیا وہ دوزخ میں ڈالنے والے کی اور چیز بھی ہے سوائے زبان کے؟ یہ زبان ایسی چیز ہے جو آدمی کو وہ دوزخ میں ڈال دے گی. وہی بات آپ نے یہاں پر فرمائی کہ زبان کو صحیح استعمال کرنا جو ہے وہ ہے کہ تم نے صحیح کام کر لیا. اپنے موطا امام مالک میں صحیح سند سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو موڑ رہے تھے غصے میں، باہر نکال کے اس کو ہمیشہ دے رہے تھے. تابعین نے پوچھا خلیفۃ المسلمین یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یہ زبان جو ہے بس غلط چل پڑتی ہے نا، میں اس لیے اس کو غصے میں ہمیٹ رہا ہوں کہ غلط کیوں چلی. یہ وہ سچے اچھے آدمی، جنتی آدمی جن کے ہم نقش قدم چلتے ہیں، ان سے بھی خطا ہو جانے کے امکانات تھے تو ہم سے بدل جاؤ غلط کام ہو سکتے ہیں. زبان بہت دھیان سے چلائیے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. سچی بات کہیے، جھوٹی بات مت کہیے، کسی کا دل دکھانے والی بات مت کہیے. کسی کا دل جو ہے وہ ویسے چاک چاک نہیں ہوتا ہے، زبان کے جملوں سے چاک چاک ہو جاتا ہے، وہ جڑتا بھی نہیں ہے. جو جسمانی جو زخم ہے وہ تو آپ ٹاکے ٹوکے لگا کے بھر لیں گے، دوا کھا کے صحیح کر لیں گے نا. یہ زخم ایسا ہے جو پھٹ جائے دل کسی باتوں سے تو وہ جڑتا نہیں ہے، جبکہ وہ خود ہی آ کے معذرت نہ کرے، سب معافی نہ مانگے اور پھر اس کا دل جڑ جائے، وہ بھی پتہ نہیں دل جڑے نہ جڑے، یہ بات کی بات ہے. تو یہ ایسی چیز ہے، اس لیے منع فرمایا کہ زبان کو صحیح چلائیے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ما لہو، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس کو کیا ہے، کیا سوالات کرتا ہے. یہ وہ نئے آدمی تھے نا، صحابہ کرام تو وہ تھے روز بیٹھتے تھے آپ کے پاس. ایک نئے آدمی آ کے سوال کر لیا یہ تو وہ کہنے لگے اس کو کیا ہے، کیا سوال، یہ بھی سوال کرتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب لہو، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو اس کی ضرورت ہے. تم کیا ہوا کیوں کرتے ہو، اس کو ضرورت ہے اس بات کی. تب فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، فرمایا آپ نے تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا بھی شرک مت کرو. شرک جو ہے نا ذرہ برابر بھی معاف نہیں ہوگا.
بغیر توبہ کے. جب توبہ کر لیں گے آپ شرک سے تو سارا شرک توبہ کرنا ہوگا, ہے نا. جو ابو یعلا کی حدیث ہے حسن سند سے کہ شرک جو ہے وہ چیونٹی کی چال کی طرح جسم میں داخل ہوتا ہے کہ آدمی کو سرحد اس کی پتہ نہیں چلتی کہ شرک آ گیا. تو کتنا ہوشیار رہنا ہوگا آپ کو. شرک کس طرح سے آتا ہے؟ چیونٹی جسم میں چڑھ جائے, آپ کو خبر نہ ہو. تو اس طرح سے تو یہ گویا کہ یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا بھی شرک مت کرو, ذرا بھی. اب شرک جلی ہو یا خفی ہو, بغیر توبہ کا معاف نہیں ہوتا. کیا سمجھے؟ جلی ہو یا خفی ہو. مطلب ایک تو یہ کہ اوپنلی شرک ہو رہا ہے, ایک شرک دل میں ہو رہا ہے. تو جو بھی ہو رہا ہے تو توبہ تو کرنی پڑے گی, اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. اور تقیم الصلاۃ اور توتی زکات, اور تم نماز قائم کرتے رہنا اور زکات دیتے رہنا. مطلب یہ بات آگے کہ جو آدمی یہ سارے کام کرتا ہے اور پھر اس کو ایسا کام دے دیا جائے کہ جس کی وجہ سے جنت میں چلے جائے, بہت اچھی بات ہے. ایک خاتون تھی, صحیح بخاری میں ہے, تو اب ابن عباس رضی اللہ عنہ دکھاتے ہیں ان کو, دیکھو یہ عورت جنتی ہے. تو ان کو لوگ پہچانتے تھے جنتی ہے. کسی نے بڑی بھی پوچھا کہ ابن عباس آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے کہ آپ جنتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو, یہ ان کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ مجھے جنتی گردانے. کہ پھر کیا بات ہے, وہ کیسے صحابی رسول ہیں, وہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ کہ نہیں, وہ کیا تو وہ اس لحاظ سے صحیح رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی, مجھے بتایا تھا. مطلب کیا بتایا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے دورہ پڑتا ہے مرغی کے دورے میں سارا بس بے ہوش ہو جاتی ہوں اور شرمگاہ میری کھل جاتی ہے, سب یہ ایسا ہے. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ میری دعا کیجئے, میں بہت پریشان ہوں, میری کیسی بیماری ہے, میں عورت ذات ہوں اور میری شرمگاہ کھل جاتی ہے, کپڑے میں پھاڑ دیتی ہوں سب یہ. تو آپ نے فرمایا اگر تم اس پہ صبر کرو تو تمہیں جنت ملے گی. کیا سمجھے؟ ورنہ تو اگر آپ کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, بے شک مجھے منظور ہے, بس اتنی دعا کر دے کہ میری شرمگاہ نہ کھلے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, جو یہ دعا میں آپ کر دوں گا, باقی آپ اس پہ صبر کریں اس بیماری پر. تو بیماری پر صبر کرنے سے بھی جنت ملتی ہے. کوئی آدمی اگر بیمار ہے اس پہ صبر کرنا, اس کی تکالیف کو اٹھانا, مسلم کے لیے, کیوں صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے, مسلم کے کوئی کانٹا نہیں چبھتا ہے مگر اس کو اجر دیا جاتا ہے. کانٹا اگر چھپ گیا آپ کے نہ کہاں, تو اس سے آپ کو اجر ملے گا. اور کچھ جا کے آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ آج کے متعدد بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. ایک بعض بیماری ایسی بھی لا علاج ہے ابھی تک, اس کا علاج نہیں ہو پاتا. تو اس پر صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا, رسول کی اطاعت کرتے رہنا, تو گویا کہ یہ جنت پہ جانے کے تمام سامان ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال دلني على عمل اذا عملته دخلت جنتا. تو یہ روایت تھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے. یہ دوسری روایت آئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, امام بخاری پیش کر رہے ہیں. ایک دیہاتی صحابی تھے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے عمل کی خبر دیجئے کہ میں اس پہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک مت کرو بالکل بھی. اللہ کی عبادت بہت بڑی چیز ہے. خالص اللہ کو پوجنا, ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تب بھی آپ بخشے جائیں گے, کیونکہ ان کے صحبت سے آپ کو توحید ملے گی. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے, ایک صحابی تھے بنی اسرائیل کے اندر جنہوں نے 99 قتل کیے تھے. کتنے؟ ایک کم 100, 99. اور آئے ایک عالم, یہودی عالم کے پاس, کہا کہ بس میں تھک گیا ہوں قتل کر کے, کیا میری بخشش کے کوئی سامان ہے یا اللہ مجھے بخش دے؟ میں نہیں, تم نے بخش جاؤ, چلو تم 99 قتل کر کے کہتے ہو مجھے اللہ بخش دے. انہوں نے بھگا دیا اس کو. وہ ایک راہب کے پاس گئے, راہب جو دنیا ترک کر کے جنگل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, تپسیا کرتے ہیں, جیسے ہندوؤں میں دیکھتے ہیں آپ, کالتی بالتی مار کے بیٹھ کے آنکھیں بند کر لی, جنگل میں چلے جا کے, بس کسی سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. یہ زنانہ پن ہے. مردانگی یہ کہ معاشرے میں رہتے ہوئے عبادت کرو اللہ کی, اور لوگوں کو تبلیغ بھی کرو, خود بھی اطاعت کرو, دوسروں بھی کراؤ. انہیں خود آگے بند کر کے بیٹھ گئے. تو یہ یہودیوں نے یہ بدعت نکالی تھی اور جس پر عمل کرتے تھے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں, اس کی ہم نے ان کو اجازت نہیں دی, یہ انہوں نے خود بدعت نکالی ہے یہ رہبانیت کی. خیر انہوں نے یہ بتایا راہب نے کہ تم ایسا کرو
ہاں تمہاری بخشش کا ایک طریقہ ہے. کہنا وہ کیا ہے؟ کہنا وہ فلاں علاقے کے اندر فلاں قصبے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو صرف خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان میں جا کے رہو. جب تم ان میں جا کر رہو گے تو اللہ تمہیں بخش دے گا. ہماری اب دیکھیں وہ ایک نیک کام کے لیے برے کام چھوڑ کر نیک کام کے لیے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے وہ نکل کھڑا ہوا اور راستے میں اس کی موت ہو گئی. جب موت ہو گئی تو فرشتے آ گئے، فرشتے دوزخ کے بھی آ گئے، فرشتے جنت کے بھی آ گئے. دونوں فرشتوں میں کچھ کلام ہونے لگا. انہوں نے کہا بھائی دوزخ میں جا کے اس نے ایک کم 100 قتل کیے، بلکہ 100 قتل کر دیے پورے، اسے ہی مار ڈالا. اسے تھا یہودی عالم، اسی میں قتل کر دیا انہوں نے. جب اس نے کہا نا کوئی سبیل نہیں ہے بخشش کی، اچھا ہے نا اس میں 100 پورے کر دیتا ہوں، اسے قتل کر دیا تھا انہوں نے. پھر راہب کے پاس گئے تھے تو پھر یہ راستہ میں واقعہ پیش آیا کہ یہ ایسا آدمی ہے 100 قتل کیے اس کو یہ دوزخ میں جائے گا. فرشتوں نے کہا نہیں، اس نے اچھے کام کا ارادہ کیا اور اس نے برائیوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے، تو یہ جا رہا ہے ایسے راستے کی طرف جہاں برائیاں نہیں کرے گا، یہ جنت میں جائے گا. اب یہ پر وہ فیصلہ نہیں ہو پایا تو مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کیا فرشتوں نے جا کر، یا اللہ تعالیٰ بتائیے کیا کرنا ہے اس میں، اس کو کہاں لے جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ایسا کرو، زمین کو ناپ لو، جس طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو ادھر لے جاؤ. جسے اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے نا اس کے لیے 100 بہانے نکال دیتا ہے، اور جس کو بخشنا نہیں چاہتا کچھ بھی کر لیں، بس اللہ کو خوش رکھیں. اللہ ہمارا ہے تو آپ سمجھ لو بیڑا پار ہے. جب زمین کو ناپا تو حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے کہ اللہ نے جھکاؤ اس کا اس طرف کر دیا ادھر جا رہا تھا، یا جنت میں چلا گیا. تو یہ ہے کہ جو اللہ کی خالص عبادت کرنے والی قوم ہے وہ اللہ کے ہاں بھی بہت مقبول ہے. تو لہذا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک بالکل مت کرو، توحید پر ہر چیز کو فوقیت دو. کیا توحید ہے وہ سب کام ماورا ہیں. تو فرمایا آپ نے تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک مت کرو. اور تو قیم الصلاۃ صلاۃ المکتوبہ تھا، اور فرض نماز کو ادا کرتے رہیے. آپ فرض نماز جو ہے اس کو ادا کرتے رہیے. اور توتی زکوٰۃ المفروضہ، اور جو زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے اس کو ادا کیجیے. اور تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھیے، رمضان کے روزے فرض ہیں، سمجھیے نا آپ. والذی نفسی بیدیہ لا ازید علی ھذا، تو اس شخص نے کہا جو دیہاتی رضی اللہ عنہ آئے تھے کہ اس ہستی قدم اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا. جتنا آپ نے مجھے بتایا ہے بس میں یہی کام کروں گا کہ اللہ کو واحد مانوں گا، نماز فرض پڑھوں گا، زکوٰۃ فرض ادا کروں گا اور رمضان کے روزے رکھوں گا. جب آدمی یہ کام کر لے گا تو آگے بھی اس کو توفیق مل جائے گی اور سارے کام کرتا چلا جائے گا. فلما ولى قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. جب وہ پیٹھ موڑ کے چلے صحابی رضی اللہ عنہ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ جنتی آدمی کی طرف دیکھے تو کوئی جنتی آدمی جا رہا ہے تو اس کو جنت سے خوشخبری دے دی آپ نے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. نماز فرض نماز پڑھتے رہیے. سب سے بڑی بات ہے اللہ کو واحد مانیے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں. توحید مسلم پڑھیے. توحید مسلمین میں بڑی اچھے طریقے سے ان تینوں شعبوں کو بیان کیا گیا ہے، سمجھے نا. کیونکہ آپ کے دل میں، دماغ میں یہ چیز چھائی بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کو ایک مانتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں قدم وفد عبد القیس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا یا رسول اللہ انا هذا الحی من ربیہ. وفد عبد القیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ربیہ قبیلے سے ہیں. وقد حالت بیننا و بینکا کفار مضر، اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں کفار مضر ہے. قبیلہ مضر جو ہے وہ بہت دشمن تھا اسلام کا. ان کا مطلب یہ کہ ہم آپ کے پاس کیسے پہنچیں، بیچ میں مضر قبیلہ آتا ہے، ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ قتل کر دیتے ہیں ہمیں. تو ہمارے آپ کے درمیان میں مضر قبیلہ جو ہے وہ بہت دشمن ہے اسلام کا. ولیسنا نخلص الیک الا فی شہر الحرم، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں مگر حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں. حرمت والے مہینے کا وہ بھی خیال کرتے تھے مضر قبیلہ. اس کے علاوہ مہینے آتے تھے 8، اس میں وہ مار جا کرتے تھے. فمرنا بشیء ناخذه ان کا
وندعو الیہ من وراءنا، تو آپ ہمیں فیصلہ کن احکامات کا حکم دے دیجئے تاکہ ہم آپ کی طرف سے ان کو لے لیں اور اپنے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس کی دعوت دے دیں۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے نجات کا راستہ، نجات کا سبب، کہ جب آدمی اسلام قبول کر لیا یا ان کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ رہتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے، تو وہ وہاں خود پہنچ گئے، وہاں خود پہنچ کے خود ان سے معلومات کر رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، آمرکم باربعین وانہاکم باربعین، میں تم کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ کوئی بات آ گئی نا؟ اللہ کو ایک ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے۔ الایمان باللہ و شہادت ان لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ پہ ایمان لانا اور اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں الہ مگر اللہ۔ وقدم یدیہ ھکذا، اور آپ نے ایک انگلی سے اشارہ کیا، اللہ ایک ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ کا دینا، وَأَن تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُم، مطلب یہ کیا کہ جو میں بتا رہا تھا فَمُرْنَ بِشَيْءٍ، یہ آیا صیغہ امر کا صیغہ ہے، امر حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ اس میں مفعول ہے۔ یہ جو طلبہ پڑھنا ہے ان کو پتہ چل جائے نا، الایمان باللہ و شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا ان اربعین، 4 باتوں کا حکم دے رہے ہیں، تو ان اربعین، 40 کی جو صفت آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ مجرور ہے، شہادت مجرور ہے، یہ کیونکہ ایمان کی صفت آ رہی ہے، جتنی بھی جملے آئیں گے ایمان سے متعلق وہ سب مجرور آئیں گے جلدی حالت میں۔ پھر اقام الصلاۃ، یہ اسی آگے یہ مجرور ہے اسی وجہ سے، کیوں؟ یہ مرکب اضافی ہے، ویسے تھا اقام الصلاۃ پوسیسو کنٹریکشن، یہ مرکب اضافی یہاں مجرور کیوں ہوا؟ بالایمان، ایمان مجرور ہے اس وجہ سے آگے مجرور آ رہا ہے۔ وایتاء الزکاۃ، یہاں ایتا بھی یہ بھی مجرور ہے، سمجھ گئے نا طلبہ حضرات۔ وان تؤدوا خمس ما غنمتم، اور یہ کہ تم زکوٰۃ دو مال غنیمت سے 5واں حصہ، مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے جنگ کے موقع پر اس کا 5واں حصہ گورنمنٹ جماعت مسلمین کو دینا۔ 5واں حصہ کتنا؟ 100 میں سے 20 روپے، 100 میں سے 20 روپے آپ جماعت کو دیں گے، جماعت المسلمین کی گورنمنٹ کو، اگر وہ حکومت قائم ہو جائے جماعت المسلمین کی تو پھر وہاں پہ آپ کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا مال غنیمت کا۔ مال الگ ہے زکوٰۃ کا، وہ الگ ہے، اس سے تعلق نہیں ہے، وہ 2.5% الگ ہے۔ یہ تو وہ ہے جو آپ کو مال غنیمت مل رہا ہے، اس میں سے 5واں حصہ دینا ہے آپ کو۔ اچھا جی، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْطَمِ وَالنَّقِيرِ، اور میں تم کو 4 برتنوں سے منع کرتا ہوں۔ یا تو 3 لکھے ہیں، دبا، حنطم والنقیر المظفر، 4 برتنوں سے منع فرمانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 برتن کون سے ہیں؟ دبا کہتے ہیں کدو کے برتن کو، کدو کو گیلا کدو لیا، اس کو کھوکھلا کر دیا، سارا گودا نکال دیا، اس کا گودا نکال کے اس کو سوراخ کیا اور ٹانگ دیا درخت کے پاس جا کے، وہ سوکھ جائے گا۔ پھر سوکھنے کے بعد اس کو صاف کیا، اس میں شراب پیتے تھے۔ کیا پیتے تھے؟ شراب۔ اچھا، اور کیا ہے؟ ہنتم، ہنتم کہتے ہیں سب گھڑے کو، سب مٹکا۔ سب مٹکا کیسا کہ آپ کو شراب چاہیے اور شراب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں تو دور سے دیکھیں گے مٹکا پہ سبز رنگ ہوا ہے، تو یہ علامت تھی کہ شراب اس مٹکے میں ہے، تو وہاں پہنچ کے شراب لے لیں گے۔ وہ نقیر، نقیر وہ جو گدا ہوتا ہے کھجور کا، کھجور کے گدے کو نرم کو کھوکھلا کیا اور کھوکھلا کر کے اس کو سکھا لیا، اس کے بھی وہ برتن بنا کے اور اس میں شراب پیتے تھے۔ اور مظفت، مظفت کہتے ہیں اس گھڑے کو جو روغن جس پہ مل دیا ہے، مٹکا پہ گرو کلر کیا، پھر اس پر روغن مل دیا، چکنا کر دیا اسے۔ تو وہاں بھی اگر آپ کو شراب چاہیے ہوگی تو جا کے دیکھیں گے کہ روغنی گھڑا ہے، وہاں پہنچے، مٹکے کے بعد پہنچے اور شراب پی لی۔ تو یہ 4 جو برتن ہیں، یہ 4 برتن کس کے ہیں؟ شراب کے، جو آپ نے منع فرما دیا۔ پہلے شراب پی جاتی تھی، پھر آپ نے نماز میں منع فرمایا، پھر آپ نے مطلقاً منع کر دیا، شراب حرام ہو گئی ہے۔ شراب حرام ہونے کے بعد صحیح بخاری سے مسلم میں ہے کہ مدینے میں گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی اور لوگ جو ہیں اپنے مٹکے توڑ رہے تھے، شراب کے برتن باہر توڑ رہے تھے آ کے، شراب مطلقاً حرام۔ یہ اس موقع کا ذکر فرما رہے ہیں آپ کہ اب یہ 4 برتن حرام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو، شراب حرام ہوگا یہ ٹھیک ہے، برتن جو حرام کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں؟
برتن کیوں حرام ہوئے؟ اس لیے کہ جب برتن سامنے آئیں گے تو شراب کی یاد آئے گی، تو نہ برتن ہوں گے نہ شراب کی یاد آئے گی. برتنوں میں منع کر دیا آپ نے تاکہ دماغ کے کسی گوشے میں شراب پینے کا جو وہ تھا چسکا وہ ختم ہو جائے. یہ وجہ ہے کہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اماں عائشہ ذرا بتائیے گا وہ 4 برتن کون سے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے سے بھگونے سے منع فرمایا ہے؟ ان کو 2 برتن یاد تھے، انہوں نے 2 برتن بتا دیے، انہوں نے نقیر و دبا. مسروق سے کہا کہ اماں عائشہ آپ نے فلاں فلاں برتن کا ذکر نہیں فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو وہ بیان کرتی ہوں جو میں نے سنا ہے، تم چاہتے ہو جو نہیں سنا وہ بیان کروں؟ کتنی احتیاط ہے حدیث کے بیان کرنے میں. دیکھیے آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو 2 برتن پتہ تھے، 2 برتن بیان کیے. ان کو 4 کا پتہ تھا مسروق کو، وہ پوچھا تھے ان سے کہ 4 برتن ہیں تو آپ 2 کا ذکر نہیں کیا، 2 کا ذکر کر رہی ہیں آپ. میں کہا مجھے 2 یاد ہیں جو سنی ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور 2 کا مجھے یاد نہیں ہے. تو اس طرح سے حدیث کی حفاظت کی گئی ہے، الفاظوں کی حفاظت کی گئی ہے. یہ نہیں کہ جو چاہا بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے. تو اس طرح معلوم ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے اترا ہے صحابہ کرام وہی بیان کرتے تھے، اس کے علاوہ بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ کرتے تھے وہ. اگر صحابہ کرام ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ رضی اللہ و رضوا عنہ، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. یہ جملہ کوئی ان کی زندگی تک نہیں ہے، اور بات تک چل ہے یہ کہ وہ لوگ ہیں اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب سب کوئی کام کر رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہے، اس میں کوئی آبجیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ ایسے مواقع موجود ہیں کہ جہاں کسی صحابی نے کوئی کام کیا تو دوسرا صحابی فوراً ٹوکتے تھا، یہ کیسے کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کسی کو چھوڑتے نہیں تھے وہ. تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیں آپ، اور خلیفۃ المسلمین ہیں، انہوں نے حج تمتع سے منع فرما دیا. تو صحابہ کرام نے انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے، ہم کسی کے آدمی کی رائے نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانتے، ہم تو کریں گے. سنن کبریٰ بہقی میں ہے صحیح سند سے، عبد الرحمن بن عوف اور صحابہ کچھ مل کے گئے اور کہا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ امیر المومنین آپ نے کیا مطلب پابندی لگا دی ہے، یہ تو سنت ہے، اس کو تھوڑا سا غور کیجیے. مطلب یہ طریقہ ہوتا ہے امیر کو خلیفۃ المسلمین کو جو مرکزی ہے تھوڑا طریقے سے بتایا جائے. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ حج تمتع میں احرام کھول دیتا ہے آدمی اور بیوی کے پاس چلا جاتا ہے. حج قران میں احرام بندھا رہتا ہے، احرام کھلتا نہیں ہے، تو اس کو وہ مسلسل پابندی میں رہتا ہے حج کی. اور تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ وہ حج کی پابندی سے نکل جاتا ہے. تو مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ آدمی حج کرنے لیا اللہ تعالیٰ کو اور پھر بیوی کے پاس جائے. تو انہوں نے کہا یہ امیر المومنین یہ سنت طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرمایا تھا، تو آپ کیسے؟ ہاں اگر پسند فرمایا تھا میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. پھر انہوں نے وہ فیصلہ اپنا حکم واپس لے لیا اور حج تمتع کرنے کا آپ نے آرڈر دے دیا. یہ دیکھیے آپ سامنے موجود ہے. ایک صاحب نے صحیح مسلم میں ہے، احمد میں ہے صحیح سند سے، دعوت دی اس کی ختنے کی دعوت دی. ختنہ جو ہوتے ہیں ابھی بھی لوگ دعوت کرتے ہیں ختنے کی. ختنے کی جب دعوت دی صحابی کو، انہوں نے کہا کہ آج رسالت میں تو کبھی ختنے کی دعوت نہیں ہوئی، تم بھی دعوت کیسے دے رہے ہو ہمیں، ہم بھی آئیں گے. دیکھا آپ نے؟ تو ہر موقع پر جو چیز صحابہ کرام کو جو دین دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کو وہ پہچانتے تھے. کوئی بھی بات ایسی نہیں جہاں بھی فوراً بتا دیتے تھے. تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کام صحابہ نے کیا اور کسی نے انگلی نہیں اٹھائی؟ بھائی آگے تابعین ہیں، تابعین محدثین وغیرہ، کوئی تو بولتا ہے یہ کام غلط ہو رہا ہے. کہ کسی نے نہیں کہا، کتنے زمانے گزر گئے، آج کوئی اس کو نہیں مانتا تو نہ مانے بھائی، وہ خود جواب دے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ اصل میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ وہ جنتی ہیں، ان سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. آپ تو صحابہ کی ذم غیب کی بات کرتے ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. جو جنگ کے موقع پر کیا کہا گیا، جنگ ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا ہو، ان کو دیکھا ہو، ان کے ساتھ ہو. کہا گیا کہ میں ہوں، بتایا کہ فلاں آدمی ہے، میں صحابی ہے، اللہ نے جنگ فتح دے دی. ایک معمولی صحابی کی معیت سے جنگ فتح ہو رہی ہے.
اور جو جمع غفیر صحابہ کرام ان کے کیا کہنے. پھر صحابہ کو چھوڑ دو آپ. پھر ایک دوسرا آیا جس میں تابعین کے بارے میں کہا گیا کوئی ایسا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا صحابی ہو. تابعین کہا گیا ہاں ہے, اس کی برکت سے سب فتح ہو گئی. پھر تابعین چھوڑیے تب تابعین پر آ جائیے آپ. پھر یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے صحابی کوئی ہے, نے کہا ہاں اس میں فتح ہو گئی. یہ سب صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں. تو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو جمع غفیر کو ان کا جو مجمع ہے وہ دین کی کو لے کر چلا ہے, نہ کہ دین کو بگاڑنے کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. تو ان کے بارے میں کوئی بھی بات ایسا اپنے گوشے میں لے کے مت آئیے گا کہ صحابہ کرام کو ایسا کر سکتے ہیں. نہیں, بالکل نہیں کر سکتے. تو بات چل رہی تھی دبا, حنتم, والنقیب اور مظفر. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے صاف کہہ دیا کہ جو میں نے سنا ہے میں تو وہ بیان کرتی ہوں, جو نہیں سنا وہ بیان کروں. صحیح مسلم میں ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سود کھانے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو انہوں نے دو کا ذکر کیا, دو کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. مطلب گواہی دینے, اس کو لکھنے والا اور چوکیداری کرنے والا. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے جو سنا میں نے وہ بیان کر دیا, جو نہیں سنا وہ بیان کروں گے. یہ سادہ کام کا وہ انداز ہے کہ جنہوں نے الفاظوں کو محفوظ کیا وہ کسی بات میں دل نہیں ہے جو چاہے کیا بیان کر دیا. نہیں, جو یاد تھا وہ بیان کرتے تھے. آپ کو